العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صلوات محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس وقت میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا ہے، اس میں خدا عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم کو ہماری طرف پلٹ کر آنا نہیں ہے؟ آپ حضرات سے میں صرف اتنا چاہوں گا، خاص طور سے نوجوان بچوں سے، باتیں آپ سب کو معلوم ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اور آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے بچوں، یہ اوقات جو ہماری زندگی میں آتے ہیں، ہم ہوں چاہے آپ ہوں، چاہے کوئی بوڑھا انسان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، جو بھی لمحات اس وقت گزر رہی ہیں، یہ ہماری زندگی میں نہ اس سے پہلے آئے اور نہ اس کے بعد آنے والے. اس طرف میں کیوں متوجہ کر رہا ہوں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، کہ آپ کو وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے کہ جو اپنی قدر و قیمت نہ پہچانے. لہذا اپنی قدر و قیمت بھی پہچانیے اور وقت کی قدر کرنا سیکھیے. تو وقت کی قدر و قیمت کے پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو کام آپ کریں، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں آپ، یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ معصومین کے ارشادات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس طرح نماز پڑھیے، اتنے خلوص سے نیت سے نماز پڑھیے، اتنے اہتمام سے نماز پڑھیے کہ گویا آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے. کوئی مہمان، کوئی عزیز آپ کا آتا ہے جس کی وہ آپ بہت چاہتے ہوں، بہت عزیز رکھتے ہوں، اور وہ رخصت ہو رہا ہو اور آپ کو یقین ہو کہ وہ واپس نہیں آئے گا، تو آپ کس طرح اس کو رخصت کرتے ہیں؟ میں صرف اشارے کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو نماز پڑھیں تو اس طرح کہ گویا کہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو، اور مجلس میں تشریف لائیں تو صلوات علی محمد اللهم صل على محمد وآل اس طرح آئیں. اگر پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگ صلوات پڑھیے تو ایسے پڑھی لگے کہ ہم مومنین بیٹھے ہیں یہاں پر. صلوات ایک تو عام صلوات ہوتی ہے اور ایک روزے میں صلوات ہوتی ہے، روز افطار سے پہلے والی. تو ہمیں افطار سے پہلے والی صلوات کی چاہیے، ہمیں ایسی نماز صلوات چاہیے کہ لگے کہ آپ لوگ سننے کے لیے آمادہ ہیں. صلوات پڑھیں. تو نماز پڑھیے تو ایسے پوری اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ. آپ کو زحمت ہو تو ادھر تشریف آئیے، ورنہ میں پڑھنے میں دل نہیں لگے گا میرا. ادھر تشریف آئیے. صلوات علی محمد سننے والے سامنے ہو تو پڑھنے والے کا دل بھی لگتا ہے. تو نماز ایسے پڑھیے کہ جیسے کہ آپ کی یہ آخری نماز ہو، پورے اہتمام سے. مجلس سنیے تو ایسے کہ گویا کہ آپ کی آخری مجلس ہو. جو کام کیجیے پورے اہتمام کے ساتھ کیجیے، پورے مکمل اہتمام کے ساتھ کام کیجیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کیوں، اس لیے کہ توجہ سے جو کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. توجہ، اور توجہ ہٹ گئی تو سارا کیا دھرا جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے.
بچوں کے لیے ایک مثال دوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا اس آدمی کو ڈرائیونگ نہیں آتی تھی؟ یہ نہیں آتی تھی، صرف توجہ نہیں تھی اس کی. وہ سوچ رہا تھا موبائل میں باتیں کرے، کوئی راستے سے گزرے ہی نہیں ہمارے سامنے سے، توجہ ہٹی اور ایکسیڈنٹ ہوا. تو توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے. تو لہذا یہ جو بہت ہی مختصر سا وقت ہے، کم و بیش آدھے گھنٹے کا بیان ہوگا، لیکن آدھے گھنٹے میں یہ چاہوں گا کہ مکمل توجہ سے آپ لوگ سنیں ہماری بات کو، تو آپ اس سے محظوظ ہوں گے. اور بظاہر یہی بات ہے کہ جو حدیث کے فقرے ہیں اس میں یہ ہے کہ عابد کی 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے کہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر 1 گھنٹہ فکر کی جائے. فکر کر لیا آپ نے، آپ کامیاب ہو گئے. عبادتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، اتنی کامیابی نہیں ہے کامیابی مگر اتنی نہیں ہے. عبادت آپ نے اپنی ذات کے لیے کی ہے اور فکر کی ہے پورے مجمع کے لیے. صلوات پڑھتے محمد. اور یہ مجالس ہر انسان کو دعوت فکر دے رہی ہوتی ہیں. بے شک آپ نے ایک صلوات پڑھی اندر آپ نے بہت سی مجلسیں سنی، لیکن جو میرا تجربہ ہے 70 سال کی عمر کے اندر، لیکن نظر نہ لگنے والے 70 سال میں نے کہہ تو دیا ہے. صلوات پڑھیں. جو میرا تجربہ ہے مجھے معلوم ہے، آپ یقین مانیے نوجوانوں تم ابھی سے سنو اور جب تک زندہ رہنا ہمارے جملے کو یاد رکھنا کہ جب مجلس میں جاؤ گے اور ہم اور آپ جب مجلسوں میں جائیں گے تو یہ فیض ہے فرش ادا کا کہ جب بھی کوئی ذاکر پڑھ رہا ہوتا ہے تو سامعین کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ بلکہ یقین ہوتا ہے کہ آج جو بات ہم نے سنی وہ اس سے پہلے کبھی سنی ہی نہیں تھی. ایک صلوات پڑھیں. بزرگ تو جانتے ہی ہیں، نوجوانوں کے لیے میں عرض کروں کہ یہ جو حسینیہ جس کے اندر آپ لوگ تشریف فرما ہیں، جناب فضل صاحب نقوی کے حسینیہ کے اندر، یہ کتنا عظیم الشان ہے. اور جس حسینیہ کے اندر، جس امام باڑے کے اندر اور جس دولت قلعے پر آپ لوگ تشریف فرما ہیں، اس کی عظیم الشان تاریخ ہے. پہلے تو بھائی قاسم صاحب لکھنؤ میں شہداء کرام نے جو سید الشہداء خدمت انجام دی ہے اس کا جواب پوری دنیا میں نہیں، پوری دنیا میں اس کا جواب ہے ہی نہیں. میں کافی مطالعے کے بعد یہ بات عرض کر رہا ہوں اور میں بات لاؤں گا اس حسینیہ کے اوپر اور جناب فضل صاحب کے اوپر، جناب ظافر صاحب کے اوپر. لکھنؤ میں بڑے سے بڑے شعراء گزرے اور بہت سی باتوں کو یکجا کر کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اتحاد کی کیفیت تھی اور جو ملت رکھ رکھاؤ بھائی چارہ جو بھی آپ لفظ استعمال کر لیں، اس کا ایک بہترین نمونہ تھا لکھنؤ، سرزمین لکھنؤ. یہاں ہم جوانی کی جب بات ہے کہ مدرسہ ناظمیہ میں ایک مجلس ہوتی تھی، اس کو بظاہر مولانا شفیع الدین صاحب قلعہ پڑھتے تھے اور انجمن شعراء حسینی تھی. یہاں پر انجمن شعراء حسینی وہ ایسی عظیم الشان انجمن تھی کہ یوں تو میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ شاعر اہل بیت کے گھر میں بات ہو رہی، اس لیے مناسبت سے بات میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. دانستہ انجمنیں تو ہزاروں ہیں لکھنؤ کے اندر، لیکن انجمن شعراء حسینی ایک تھی پورے لکھنؤ میں. اور وہ کس حساب سے، بہت سے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا، وہ اس حساب سے کہ بھائی آپ بھی شاعر ہیں، آپ بھی شاعر ہیں، آپ بھی شاعر ہیں، اور ایک مصرع طلاق پر ہر شاعر نے طبع آزمائی کی. ہر شاعر نے سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنی قابلیت، اپنے عقیدے اور تمام محنتوں کے بعد ایک سلام کہا. آپ کے پورے سلام میں جو سب سے اچھا شعر آپ کا تھا اس کو منتخب کیا انجمن نے. آپ کے پورے
सलाम के अंदर जो एक सबसे अच्छा शेर था वो मुंतखब किया, तो तमाम मुंतखब शुदा अशार में से का मिलाकर एक सलाम बनाया जाता था, और उस एक सलाम को पूरी अंजुमन के जो अफराद थे शुअरा किराम वो सब नोहा पढ़ते हुए नंगे सर नंगे पैर आशूर के दिन चले जा रहे होते थे। एक सलवार पढ़ते मोहम्मद। ये थी अंजुमन शुअरा हुसैनी, और ये मैंने खुद देखा है कि उस अंजुमन के अंदर कौन कौन से थे हज़रात? जनाब सालिक लखनवी, जनाब माहिर साहब लखनवी, जनाब मंजर साहब, जनाब नावक साहब और जनाब निहाल साहब, बहुत से एक शुअरा उसके अंदर मौजूद थे। जनाब फजल साहब, जनाब दाखिर साहब, जनाब डॉक्टर रफ़ीक साहब। डॉक्टर रफ़ीक साहब का नाम आया तो सुन लीजिए, वो ऐसे डॉक्टर थे, पूरे इंडिया में एक डॉक्टर ऐसा था जो फ़ख्र कौम था, जिसे कहिए कि जिसको अंग्रेज़ों की तरफ से कैसर हिंद का खिताब मिला। कैसर हिंद सिर्फ एक आदमी को मिला है, जहाँ तक मेरी मालूमात है, मुमकिन है किसी और को मिला हो। एक सलवार पढ़ी मोहम्मद वाला। एक और सलवार पढ़ी मौलाना जवाद साहब बिरला की सलामती के लिए एक दफ़ा और सब मिलकर सलवार पढ़ते हैं। डॉक्टर रफ़ीक हुसैन साहब और ये जितने शुअरा मैंने आपकी खिदमत में नाम पेश किए, ये सब नंगे पैर नंगे सर और अलम हाथ में होता था जनाब डॉक्टर रफ़ीक साहब की, जो मैंने उस सभा का मंजर देखा। और उनके चारों जवान बेटे सब नंगे सर नंगे पैर। ये अदा की शान थी कि अलम जा रहा हो तो उसका इस तरह एहतराम किया जाता है। आज किसी को देखिए, मैं किसी को केवल कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर लोग अगर दुनियावी एतबार से उनको कोई मर्तबा हासिल हो गया तो बचा ले जाते हैं कि हम नंगे पैर क्यों चले, हम नंगे सर क्यों चले, हम गरेबान चाक करके क्यों चले रोज़े आशूरा। लेकिन जो हुसैनी होता है उसकी शान ही कुछ और होती है। और रही जनाब सालिक साहब की बात, तो सालिक साहब लखनवी हिंदुस्तान के वो शायर थे, वो शायर अहले बैत थे कि जिनको सिर्फ शिया नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का भी अगर कोई मुशायरा हो रहा होता था और सालिक साहब पढ़ चुके हैं तो किसी की मजाल नहीं थी कि उनके बाद आकर पढ़ देगा। सबके आखिर में जनाब सालिक साहब पढ़ते थे, इसलिए कि उस्ताद शुअरा थे। और उनकी शान ये नौजवानों के लिए बता दूँ कि 10 अंजुमनें अगर आई हुई हैं और कहीं शब्बेदारी मजलिस पढ़ना है, उनको नोहा पढ़ना है, तो 10 अंजुमनों के साहिबान रियाज बैठे हुए हैं और एक एक को अलग अलग वो नोहा और सलाम नोट कराते जा रहे हैं और बात भी हो रही है और पूछते हैं हाँ बेटा तुमने कहाँ तक लिखा, हाँ बेटा तुमने कहाँ तक लिखा, उसके बाद के अशार उसको वो नोट कराते थे। ये थी इल्मी काबिलियत और ये शायराना अबूर शायरी के बाद ये अंदाज था कि जो दुनिया में शायरी किसी के पास मौजूद रहा हो। सलवात पढ़ दें। लेकिन अब सुनिए जो बात कहना चाह रहा हूँ, लेकिन कितने शुअरा के अंदर पूरी, यानी मुझे कह दीजिए कि जो अनीस दबीर का शहर लखनऊ है उसके अंदर कितने शुअरा किराम मौजूद हों, उन शुअरा किराम के अंदर अगर किसी शख्स को हुसैनी शायर का लक़ब मिला है तो वो जनाब फजल साहब थे। सलवात पढ़ें। देबिले खुदाई का, देबिले हिंद का अगर किसी को लक़ब मिला है तो जनाब दाखिर साहब से। और इन अलकाब के देने वाले का जो हक था जिसको देने का, वो थे जनाब मौलाना कब्बन साहब कल्ले हुसैन साहब के बिलाल मकाम। सलवात पढ़ें। इन अज़ीमुश्शान शुअरा के घर के अंदर की शब्बेदारी है। मैं तो जाहिल इंसान हूँ, कभी कभी आ जाता हूँ आप लोगों की समझ खराशी करने के लिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि जो खिदमात इन लोगों ने अंजाम दिए हैं, मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ इन लोगों की शायरी के सिलसिले में कुछ अर्ज़ करता, लेकिन वो किताबी में लाना भूल गया जो हमारे भाई तहीर साहब ने दी मुझको, कायनात फजल व ज़ाहिर, लेकिन मैं लाना भूल गया इस वक्त। लेकिन बहरहाल
ان کے اشعار جو ہیں وہ ابھی بھی پورے لکھنؤ کے ایک ایک گھر کے اندر، ایک ایک انجمن کے اندر انتہائی ذوق و شوق سے اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ وہ نہیں ہیں، شاعر وہ خدمت انجام دے کے آتا ہے عید الشہداء کی کہ وہ دنیا میں رہے نہ رہے اس کا نام ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ خدمات تھیں، اور رہی خدمات کی بات تو جناب ڈیوڈ خدائی کا مرتبہ یہ ہے کہ ڈیوڈ تشریف لائے ہیں تو امام نے یہ ان کی عزت افزائی کی کہ خود فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے شاعر کو حکم دیا کہ تم ممبر پر جاؤ۔ کیا کہنا، شعراء کا مرتبہ، شعراء کے مرتبے کو کون سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ تمہیداً چند کلمات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور جو میں نے آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی اس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم کو ہماری طرف پلٹ کر آنا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان جو بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو، اور خاص طور سے انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کا تو کیا کہنا، اور اسی لیے اس کو مخاطب کرے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو تم کو ہم نے بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ اور یہ وہ آیہ کریمہ ہے کہ آج کی شب چونکہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی شب شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے، لہٰذا امام کے سلسلے میں چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ وہ آیہ کریمہ ہے کہ جس کو جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کب، جب کہ آپ کا بچپنا ہے، بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، جناب بیلور دانا کو ادھر سے گزر ہو رہا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ امام گریہ کر رہے ہیں، آپ نے تصور کرتے ہوئے کہ شاید ان کے پاس کھلونا نہیں ہے تو قریب جاتے ہیں، بیٹے آپ کے پاس کھلونا نہیں ہے تو میں آپ کو خرید دوں، فرمایا کہ نہیں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں۔ پوچھا پھر کیوں؟ کہا کہ میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے بچے کر رہے ہیں یہ بیکار ہے، بلکہ اللہ نے جو مقصد خلقت ہے انسان کے لیے وہی ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ صلوات پڑھیں محمد کیا کہنا مولا کائنات آپ کا، مولا کائنات کے جتنے جانشین ہیں وہ سب مولا ہیں، سب آقا ہیں، اور ان کا کمال یہ ہے کہ چلتے پھرتے یہ لوگوں کی ہدایت کرتے رہتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا اسحاق گندی کے نام سے، تو بہت قابل انسان تھا، اور اس نے اپنی قابلیت پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس نے قرآن مجید کا جب مطالعہ کیا تو اس کو اسٹڈی کرنے کے درمیان بہت سے ایسے موارد نظر آئے، ایسے مواقع نظر آئے کہ جس میں تضاد تھا، تو اس نے کتاب لکھنا شروع کی تناقض القرآن، اور اس میں جہاں جہاں اس کے حساب سے کنٹراڈکشنز تھے ان سب کو اس نے جبجا کیا، اور قابل تو پہلے ہی تھا لیکن اس کی جب اس کتاب کے بارے میں شہرت ہوئی تو لوگوں کو اور زیادہ حیرت ہوئی کہ ارے بھائی یہ تو اس قدر قابل ہے کہ قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں یہ، اور انہوں نے لکھنا لکھتے جب امام تک یہ خبر پہنچی، کسی نے آگے کہا کہ آقا یہ کام ہو رہا ہے، تو یہ جو آیا تھا کہنے والا یہ اسحاق گندی کا شاعر تھا اور امام کا چاہنے والا تھا، اور آتا تھا یہاں بھی، اس نے جب تذکرہ کیا تو امام نے فرمایا کہ اچھا جاؤ جا کر اس سے وقت ایک سوال کر لینا، اور وہ سوال یہ ہے کہ اس سے یہ کہنا کہ اگر اس کتاب کا لکھنے والا تمہارے پاس آئے
اور وہ یہ کہے کہ جو تم نے سمجھا ہے وہ میرا مقصد نہیں بلکہ کچھ اور ہے، بس اتنا پوچھ لینا اس سے. تو خیر ارے مولا تو اتنا بڑا عالم ہے، مجھ سے کیسے پوچھیں گے، تو ڈرتا تھا. لیکن جب امام نے اس کو بتایا کہ اس طریقے سے ذرا ہیل میل کرو، ذرا اٹھو بیٹھو ساتھ میں مانوس ہو جائے گا، تو اس کے بعد سوال کرنا اس سے. تو ایک دن یہ سوال کر لیا. جیسے ہی سوال کیا تو یہ ڈوب گیا فکر کے اندر، سر جھکا لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد سر اونچا کر کے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ سوال کس نے تم کو بتایا؟ تو ویسے ہی بیچارہ ڈرا ہوا تھا. اس نے کہا کہ نہیں ہمارے ہی ذہن میں یہ بات آئی، بس مجھ کو خیال آ گیا تو میں نے کہا چلو آپ سے یہ پوچھ لوں. تو جو اس نے جملہ کہا وہ سنیے. یہاں صاحبان علم کا مجمع ہے، صاحبان ذوق تشریف فرما ہے. اسحاق کہتے ہیں اس شاگرد سے کہ سچ سچ بتاؤ، اس لیے کہ جو بات تمہارے استاد کی سمجھ میں نہیں تمہاری دماغ میں کہاں سے آ سکتی ہے؟ صلوات نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تلوار. کیونکہ ہر استاد اپنے شاگرد کی ذہنی سطح سے واقفیت رکھتا ہے کہ میاں آپ ہیں کتنے پانی میں، اور اتنا بڑا سوال مجھ سے کر لیا تو بیچارہ ٹہل گیا. جب کہا زور دے کے کہا کہ نہیں بتاؤ کس نے کہا، تب بتایا کہ یہ سوال جو ہے ہم سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم سے کر لیا جائے سوال. بس جیسے ہی یہ کہا پھر مدح نبیت کا ایک جملہ کہتا ہے کہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آل محمد ہی وہ ہے کہ جن کے ذہن مبارک سے ایسے جملے ادا ہوتے ہیں. صلوات پڑھیے یہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک جملے سے. اور پھر جیسے ہی یہ جملہ کہا تو اس کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے اپنی کتاب کو ڈسٹرائے کر دیا، ختم. لیکن کیا زمانہ آ گیا ہے کہ امام کے ایک جملے سے جو قرآن پر اعتراض کر رہا تھا، جو عربی داں تھا، اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہاں بھائی جو میری عربی ہے جتنی قابلیت ہے وہ اپنی جگہ پر، امام کا ایک جملہ اپنی جگہ پر. لیکن آج کل کے نئے نئے قسم کے جو ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن مجید کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا یہ میں نہیں بتا سکتا. صلوات پڑھیے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے پیارے امام حسن عسکری علیہ السلام کا انداز کہ باوجود اس کے کہ آپ کو قید و بند رکھا گیا، لیکن اگر اسلام پر وقت پڑا ہے تو آپ نے مدد کی ہے ان ظالموں کی، ان جابروں کی، ان دشمنان اہل بیت کی کہ جو حق امام غصب کیے ہوئے تھے. لیکن جب اسلام پر وقت پڑا اور بلایا گیا کہ آقا مدد کیجئے تو مشکل کشا کے پردن نے انکار نہیں کیا، فوراً آئے مدد کے لیے. وہ واقعہ کیا تھا؟ اختصار کے ساتھ آپ کی ذہن تمام. بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ چکا تھا 3 سال سے، اور سب پریشان. اتنے میں ایک راہب آتا ہے، جلدی جلدی باتیں تمام کر دوں. راہب آتا ہے، اس کے پاس کہیں سے کسی نبی کے جسم کی ہڈی کہیں سے مل گئی تھی، تو اس کے ذریعے اس نے بارش کرنا شروع کر دی. اب بادشاہ پریشان یہ ہوا اس لیے کہ لوگ اسلام سے روگردانی کرنے لگے تھے، پریشان ہو گئے. تو بادشاہ ہے تو سیٹ پر آ کے بیٹھ گیا، جگہ پر امام بھی بیٹھ گیا تو کیا بات ہے، لیکن علم تو تھا نہیں، جہالت تو تھی وہاں پر، لہذا کام تو بن نہیں پایا. اور دیکھا کہ لوگ منحرف ہو رہے ہیں تو اب یہ مجبوراً کہتا ہے کہ بھائی امام کو بلایا جائے. امام کو بلایا گیا، امام نے پوری بات سنی، فرماتے ہیں کل سب لوگ جمع ہو جائیں، ہم معاملے کو حل کر دیں گے. اور وقت معین ہوا، سب لوگ پہنچے. راہب آیا، اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی، بظاہر تو دعا کی لیکن وہ اثر تھا ایک نبی خدا کی ہڈی کا. ابر آنے لگے تو امام نے فرمایا ایک شخص سے کہ جلدی سے آگے بڑھو اور اس کے ہاتھ میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو لے لو. تو ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور لینے کے بعد ہڈی لے کر آ گیا اور امام کے ہاتھ میں دے دی. اب یہ دعا کر رہے ہیں وہ دعا ہو ہی رہی ہے. پورا واقعہ آپ کی خدمت میں پورا نیت کرنا ہے. پھر امام نے فرمایا
کہ اب میں دعا کروں گا، اب تم لوگ دیکھنا. جو واپس جا چکے تھے ابر وہ واپس آئے اور لوگوں نے چاہا کہ گھر کو واپس جائیں. یہ ہے اقتدار امامت، اس کو کہتے ہیں امامت. کہا کہ نہیں پریشان نہیں ہو، یہ ابر یہاں کا نہیں فلاں جگہ برسے گا. پھر دوسرا ابر آیا، پھر لوگ پریشان کو جانا چاہتے تھے، فرمایا نہیں نہیں یہ یہاں کا نہیں، یہ وہاں برسے گا. کئی دفعہ ایسا ہوا. پھر ایک اور جب ابر آیا تو امام نے فرمایا کہ اب آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیے، اس لیے کہ یہ وہ ابر ہے کہ جو یہاں برسنے والا ہے. امام کے حکم سے پورے ملک کے اندر بارش ہونے لگی. کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رحمت للعالمین کے نوازے پوتے ہیں. آپ کی زبان میں اتنا اثر ہے کہ جہاں چاہیں دریا بہا دے. صلوات پڑھ دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے آپ کی رحمت زمان کی فضائل کی منزل میں بس آخر کلام میں صرف ایک بات، اس لیے کہ یہ بات کو میں بیان کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ جو انداز ہے مجالس کا جو میں سنتا رہتا ہوں، اس میں بے شک فضائل اہل بیت ہوتے ہیں، مصائب اہل بیت ہوتے ہیں، لیکن نفوس کی اصلاح کی بات تھوڑا سا کم ہوتی، تھوڑا سا کم. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی، ہوتی ہے، بے شک ہوتی ہے. خدا تمام علماء کو، ذاکرین کو سلامت رکھے. اللہ بے شک ہوتی ہے. لہذا میں اس وقت اس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو، وہ یہ ہے کہ دیکھیے یاد رکھیے اس بات کو کہ جو انسان، پہلی بات تو یہ کہ ہر انسان کی سانس اور نفس جو ہے وہ بقول مولا کائنات علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد. ہلکی صلوات بڑی زور سے فرماتے ہیں کہ ہماری سانس اور ہمارا ہر نفس گویا کہ ایک قدم ہے جو ہم کو موت کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو جب ہم اور آپ سب موت کی طرف جا رہے ہیں اپنی اپنی، تو ہم لوگوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے. اور جس کی عمر جتنی زیادہ ہے اس کو اتنا زیادہ محتاط ہونا چاہیے. اس لیے جوان تو سوچ سکتے ہیں کہ ابھی ہم 10 سال زندہ آئیں گے، 20 سال رہیں گے زندہ، 50 سال زندہ رہیں گے، اور اللہ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ. آمین تو کہو بھیا. تو یہ کیفیت ہے کہ انسان موت کی طرف جا رہا ہے. تو موت کی تیاری کے سلسلے میں صرف ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ ہر انسان کو اپنی موت کی تیاری کرنا چاہیے، اور استغفار کو اپنا وتیرہ بنا لیجیے. استغفار وہ عظیم الشان نعمت ہے کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک حدیث کے جو معنی ہیں اور فقرے ہیں، جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دہن کو استغفار سے معطر کرو. استغفار کی تعریف دیکھیے آپ. استغفار وہ چیز ہے کہ جو دہن انسان کو معطر کرتا ہے. تو استغفار سے اپنے دہن کو معطر کرو. اور استغفار وہ کمال کی چیز ہے کہ پورے انسان کے کردار کے اوپر جو گناہوں کی خاک پڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک استغفار سے وہ سب واش ہو جاتی ہے، فنش ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. لہذا استغفار کرنا بہت ضروری ہے. اور کیوں کیا جاتا ہے استغفار؟ تاکہ جو ہم نے گناہ کیا ہے وہ پروردگار ہمیں معاف کر دے. اب گناہ کیا چیز ہے اس کو دو فکروں میں سن لیجیے. ویسے تو کافی طولانی بات ہے. حضرت امام ابن العابدین علیہ السلام فکرے حضرت کی یہ ہیں کہ پروردگار سنیں، آنکھیں کھول کے سنیں ہماری عمر کے حضرات، کہ استغفار وہ چیز ہے، گناہ وہ چیز ہے کہ گناہ جیسے ہی انسان کرتا ہے تو اسی وقت وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. لیکن یہ مالک کائنات کا کرم اور احسان عظیم ہے
کہ فوری سزا نہیں دیتا انسان کو فوری سزا نہیں دیتا جبکہ وہ مستحق ہو چکا ہوتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ استغفار کرے. اور امام فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھ سے جو یہ گناہ ہوا ہے, لفظ سنیے امام, یہ امام فرما رہے ہیں, یہ دنیا کا کوئی فلاسفر نہیں کہہ رہا ہے, عقلی گدے نہیں لڑائے جا رہے ہیں, یہ امام کے الفاظ ہیں جو حرف بحرف صحیح ہیں اور حق ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر میرے مالک مجھ سے جو گناہ ہوا ہے اس کے استغفار کے لیے اگر میں اتنا روؤں کہ میری آنکھیں اندھی ہو جائیں, اتنا میں گریہ کروں بآواز بلند کہ میری آواز بند ہو جائے, اتنا سجدے میں رہوں کہ میری آنکھوں کے حلقے آنکھوں سے نکل آئیں, اور اتنا میں رہوں کہ ہماری کمر ٹیڑھی ہو جائے, یعنی زندگی کو فنا کی میں تبدیل کر دوں, میں اتنا رہوں اور احساس شرمندگی میں میری نظریں تیری طرف بلندی آسمان کی طرف نہ ہونے پائیں, لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر تو مجھ کو گناہ اور عذاب دے گا تو یہ تیرا عدل ہوگا, اور اگر تو مجھ کو معاف کر دے گا تو یہ احسان عظیم ہوگا تیرا. کیونکہ گناہ کس کی بارگاہ میں ہو رہا ہے تو سوچو. تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار سے کام لے, اور جو گناہ گار ہوگا وہ جہنم میں جایا جائے گا. جہنم کیا ہے؟ ایک فقرہ سنیے اور آپ کی رحمت تمام, کہ جہنم کی چنگاری اگر اس کرۂ ارض کے اوپر لا کر رکھ دی جائے, ٹکا دی جائے, جیسے فٹ بال کے اوپر کوئی آپ چنگاری لا کے رکھیں, فٹ بال ختم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, ویسے ہی کرۂ ارض ختم ہو سکتا ہے. یہ طاقت ہے جہنم کی آگ میں. لہذا کوئی بھی صاحب خواب غفلت میں نہ پڑے رہیں. ارشاد امام ہے کہ کوئی بھی شخص ہماری محبت کے کی تاثیرات اور اس کے فضائل اپنی یہاں پر ہیں, لیکن اس دھوکے میں کوئی نہ آ جائے کہ گناہ کی طرف راغب ہو جائے طبیعت اس کی. تمام مسائل ایسے ہیں کہ جہاں ہم کو بالکل متوازن طریقے میں چلنا ہے. دامن اہل بیت بھی ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے, محبت اہل بیت بھی دل میں ہونا چاہیے, اور دشمنان اہل بیت کے لیے دشمنی بھی ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے. صلوات پڑھتے ہیں اور دشمنی اہل بیت کی جہاں تک بات ہے, یہ دشمنان اہل بیت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اگر ہم اور آپ صرف لعنت بھیجیں گے ان کے اوپر تو کام چل جائے گا؟ جی نہیں, ہرگز نہیں. ارے ایک سکینہ کے رخسار پر تماشے لگائے گئے ہیں, اس کا پوری دنیا جو ہے اس کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکتی. ساری دنیا کے عزادار اگر جناب سکینہ کی صرف ایک مصیبت کے بعد اس ایک مصیبت پر رونا شروع کریں تب بھی جو غم ہے اس کی کیفیت شاید کم نہ ہو سکے. اسی لیے پروردگار عالم نے جہنم کو پیدا کیا ہے کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کی سزا یہی, اس سے کم پر کوئی کام نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو ظلم کیے گئے ہیں وہ بہت عظیم ظلم کیے گئے ہیں, اور ان کو سننے کے لیے معصومین کے دلوں میں تمنا تھی کہ ہم ان مسائل کو سنیں. معصومین تو تھے ہی اپنی جگہ پر. آپ نے ابھی جناب دیبل کا تذکرہ میں کر رہا تھا, ان کی عظمت یہ ہے, شعراء اہل بیت تو بہت گزرے ہیں, لیکن ان کی عظمت یہ ہے کہ ان کو امام نے خاص طور سے گھر پر مدعو کیا, اپنے دست مبارک سے فرش عدد سجایا, اپنے دست مبارک سے پردہ لگایا, اور پیچھے اپنے گھر کی خواتین کو حکم دیا خانوادہ طہارت کو کہ پیچھے جا کر بیٹھو, ذکر سید الشہداء ہونے جا رہا ہے, میرے جد کا مظلوم کا ماتم ہونے جا رہا ہے, اور میں اپنے ایک مداح کو موقع دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور مدح اہل بیت کرے, مسائل اہل بیت بیان کرے. چنانچہ ممبر پر یا کرسی پر شاعر ہیں جناب دیول ہیں, اور فرش پر جناب امام
मसाइब शुरू हुए, इमाम का मरसिया शुरू किया शायर ने, ज़ारों को दार रोना शुरू कर दिया हमारे शहीद आका ने, और बावाज़ बुलंद गिरिया फरमाना शुरू किया। पसे पर्दा से औरतों ने रोना शुरू किया। इतना गिरिया बुलंद हुआ, इतना गिरिया बुलंद हुआ कि मजलिस तमाम हो गई। हाँ हज़रात, ये मजलिसें सैयद शुहदा की बड़ी अज़मत है, बहुत ज़्यादा अज़मत है। इसकी जितनी कदर व कीमत आप तसव्वुर करें मुमकिन नहीं है। एक चाहने वाला चौधरी इमाम का आता है, आका हमने घर पर शादी की है, तशरीफ़ लाइए। फरमाया कि मैं शादी में नहीं जाता। बहुत दिनों के बाद फिर आया, आका हमने मस्जिद बर्पा की है, कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। इमाम को लेने आया चाहने वाला, इमाम को घर लेकर गया। शायर अहले बैत, ज़ाकिर अहले बैत मिंबर पर तशरीफ़ लाए। मसाइब शुरू हुए। जब मसाइब शुरू हुए तो इतना गिरिया हुआ कि किसी को होश न रहा कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। जब मजलिस तमाम हो गई तो एक मर्तबा चाहने वाला देखता है कि मेरे सैयद आका जहाँ वो बैठे हुए थे वहाँ मौजूद नहीं है। सुनिए चाहने वालों, वहाँ मौजूद नहीं है। ज़रा सा परेशान हो गया कि मालूम नहीं क्या बात हो गई। एक मर्तबा क्या देखता है कि इमाम वहाँ तशरीफ़ फरमा है कि जहाँ सामीन ने जूते अपने उतारे थे वहाँ इमाम तशरीफ़ फरमा है। इसने कदमों पर सर रख दिया, आका मैंने तो आपको मिंबर के करीब बिठाया था, आप वहाँ तशरीफ़ फरमा है। कहा कि हाँ मेरी जो जगह है मैं वहीं जाकर बैठा हूँ, तुम अपनी आँखों से जो देख रहे हो वो तुम नहीं देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। अरे यहाँ तो नफास कुदसिया तशरीफ़ लाई हुई हैं, तो मासूमीन आए हुए हैं। अल्लाह बस 2-3 मिनट की रहमत। कैसे कैसे मसाइल पड़े हैं। और मैं आपकी खिदमत में बस एक मंजर पेश करके रहमत तमाम कर दूं कि जब लुटा हुआ काफिला छूट कर आया है शाम से और करबला पहुंच गए, करबला में भी क़याम कर लिया और उसके बाद पूरा काफिला पहुंचता है मदीने। तो अक्सर और बेशतर हमसे भी लोगों ने कहा कि जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा के हमने खुतबे सुने, उनका कलाम सुना, उनकी बातें सुनी, उनके मसाइल सुने, लेकिन जनाब उम्मे कुलसूम के बारे में कुछ नहीं सुना। तो इसका जवाब एक तो ये है कि ये हिज़्ब मरातिब की एक ख़ास अदा है आले मोहम्मद के यहाँ कि जब कोई बुज़ुर्ग मौजूद होता है तो उसके सामने बच्चे और छोटे खामोश रहते हैं। लिहाजा जब जनाब ज़ैनब मौजूद हैं तो जनाब उम्मे कुलसूम को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है गोया। पहली बात तो ये है। लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि जब मदीने पहुँचे हैं और जनाब उम्मे कुलसूम की नज़र दरो दीवार मदीने के ऊपर पहुँचती है तो एक मर्तबा जिसे कहते हैं दिल उभर आया, दिल भर आया आपका। और उसके बाद जो आपने अशार नज़म किए हैं वो ये है कि मदीना तो जद्दना ला तकबलीना, मदीना तो जद्दना ला तकबलीना फबिल हसरात वल अहज़ान जिना। ए मेरे नाना के मदीने, अरे तू हमारे आने को कबूल न कर, इसलिए कि जब हम यहाँ से तुझसे रुखसत हुए थे तो मेरी गोदियाँ, हमारी गोदियाँ आबाद थी, हमारे सरों पर हमारे शोहरों को साया थे मौजूद था। लेकिन जब हम लोग आए हैं तो इस तरह से आए हैं कि गोदियाँ खाली हो गईं। गोदियाँ क्यों खाली हो गईं? अरे भरा घर था। बात ये थी कि दुश्मनाने अहले बैत ऊँटों पर जब बिठाया है बीवियों को तो दौड़ाते हुए ऊँटों पर लेकर जाते थे। बीवियाँ तड़पती रह जाती थीं, बहुत सी बीवियाँ भी गिर गईं, बहुत से बच्चे भी गिर गए। न जाने क्या मालूम किस जानवर ने खा लिया बच्चों को, न जाने कहाँ पर क्या जुल्म हो गया किसी बच्चे के ऊपर, किसी को नहीं मालूम। यही वजह है कि जब शाम में है पहुँचे हैं लोग तो सिर्फ जनाब सकीना है, लेकिन मदीने वापस जाते जाते कोई बच्चा मौजूद नहीं था, कोई मर्द मौजूद नहीं था। या मोहम्मद